لائٹ ہاؤس آخر کیا ہے؟ لائٹ ہاؤس کہاں واقع ہے؟ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کی سیلری آخر 32 کروڑ کیوں ہے؟ اتنی زیادہ سیلری ہونے کے باوجود بھی کوئی لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کے لیے حامی کیوں نہیں بھرتا؟ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کی مقاصد کیا ہے؟ اس جگہ پر جانے کے لیے صرف اور صرف ہیلی کاپٹر ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کے لیے 3 ماہ کا کانٹریکٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ یہاں پر جاب کرنے کا فائدہ کھانا بالکل فری ہے، رہائش فری ہے، 3 ماہ میں آپ جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بالکل فری ہے۔ ناظرین، لیکن پھر بھی اس جاب کو کرنے کے لیے کوئی بھی تیار کیوں نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ میں ہمت ہے اس جاب کو اپلائی کرنے کی؟ کیونکہ سوچ تو آپ بھی رہے ہوں گے، کیا ضرورت تھی ایسے لائٹ ہاؤس کو بنانے کی، اور وہ بھی ایسی جگہ پر، اور ایسا کیوں ہے کہ یہ لائٹ کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے؟ پرانے زمانے میں جب لمبے سفر کے لیے نہ روڈز ہوتے تھے اور نہ ہی گاڑیاں، تو پانی کے راستے ہی سفر کیا جاتا تھا، تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کیپٹن مارسیا۔ یہ بڑا ہی زبردست سیلر اور اپنے خطرناک سمندری سفر کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک رات کو اپنی شپ لے کر کہیں جا رہا تھا۔ پہلے زمانے میں شپ لکڑیوں کی ہوتی تھی، تو رات میں کیپٹن پانی میں سے بہت ہی اندھیری والی جگہ میں سے گزر رہا تھا۔ اچانک پانی کے نیچے بڑے بڑے راکس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شپ میں سوراخ ہو گئی اور وہ الٹ گئی، اور ان کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کیپٹن نے سوچا کہ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سولوشن تو ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس خطرے کو پہلے ہی دیکھ سکیں اور اس پرابلم سے بچ سکیں۔ مگر پرابلم یہ تھی کہ اوشن بہت بڑا تھا، کیونکہ ہماری ارتھ پر 70% حصہ پانی ہے، جو 4 اوشن میں ڈیوائڈر ہے: پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، آرکٹک اوشن اور انڈین اوشن۔ ان سب میں پیسیفک اوشن سب سے بڑا ہے۔ یہ اوشن اتنا بڑا ہے کہ ہماری خشک زمین 165 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتی ہے، اور یہ اکیلا پیسیفک اوشن 148 ملین اسکوائر کلومیٹر کو نکل سکے گا۔ اب اگر کوئی پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگلی زمین کتنی دور ہے اور اس کا راستہ کس طرف ہے، یعنی اس کی نیویگیشن کیا ہے۔ نیویگیشن اس دور کی سب سے بڑی پرابلم تھی۔ اس دور میں لوگ سن لائٹ اور سٹار لائٹ یعنی ستاروں کی روشنی پر ڈیپینڈنٹ تھے۔ اس دور میں نیویگیشن ٹولز نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 280 BC میں دنیا کے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کی شروعات ایجپٹ میں ہوئی۔ ایجپٹ میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ ایشینٹ سٹی آف الیگزینڈریا میں جہاں کا رولر تھا پیٹرول می ٹو فلاڈیلفیا، اس کا کنگڈم اس دور میں ٹریڈ کلچر کا ہب بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کے کنگڈم کی پرابلم تھی اس کی لوکیشن۔ اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو سٹی تک جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا، جو کافی پتھریلا راستہ تھا۔ جب رات کو شپس یہاں سے گزرتی تھی تو پانی کے نیچے موجود پتھروں سے ٹکراتی تھی اور ڈوب جاتی تھی، جس سے کنگڈم کو کافی نقصان ہو رہا تھا۔ اس کے سولوشن کے لیے کنگ فٹول نے اس دور کے بہترین آرکیٹکٹ سوسٹر اور سینٹ کو بلایا۔ ان دونوں نے مل کر کافی زبردست پلان بنایا اور اس طرح دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا۔ اس لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی جس سے میلوں تک روشنی جاتی تھی، اور یہ لائٹ ہاؤس کی ہائٹ بھی کافی بڑی تھی اور اس کا ڈیزائن بھی بہت بہترین تھا۔ سوسٹریٹ نے لائٹ کو بڑھانے کے لیے اس میں لینس کا استعمال بھی کیا، جس سے شپس دور دور تک آسانی سے ٹریول کر سکتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کو دیکھ کر سیلرز بہت خوش تھے۔ اسی طرح دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لائٹ ہاؤس کا کنسیپٹ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس دور میں لائٹ ہاؤس سے سمندر کے کنارے پر ہی بنتے تھے، مگر جیسے جیسے دنیا کی ٹریڈ میں اضافہ ہوا، سمندر کے بیچوں بیچ لائٹ ہاؤسز بننے لگے تاکہ شپس اندھیرے میں سیفلی ٹریول کر سکے۔ پہلے لائٹ ہاؤسز میں آگ جلتی تھی، لیکن الیکٹریسٹی اور بلب کی انوویشن کے بعد لائٹ ہاؤسز بھی الیکٹریسٹی اور بلب پر شفٹ ہو گئے۔ یہ جمون لائٹ ہاؤس بھی 1911 میں بنایا گیا تھا، جو تقریباً 300 میٹر اونچا ہے۔ تو اب کیا آپ یہ جاب کرنا چاہیں گے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جمون لائٹ ہاؤس، جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے اور ساحل سے کئی کلومیٹرز دور ہے۔ مطلب یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا باہر
کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور آپ کو یہاں اکیلاپن تو محسوس ہوگا ہی، لیکن رات کو سوتے ہوئے جب سمندر کی لہریں اس لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں تو بڑے سے بڑے دل والا بھی ڈر جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ لہریں لائٹ ہاؤس سے بھی اونچی ہوتی ہیں، کیونکہ اس ایریا میں بہت ہی خطرناک طوفان آتے ہیں۔ جو پکچر لی گئی ہے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے، اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کا کیپر کس طرح طوفان سے گرا ہوا ہے۔ یہاں طوفان کی لہریں پورے طریقے سے لائٹ ہاؤس کو کور کر لیتی ہیں، تو اس کیپر کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا آپ میں ہمت ہے اس جاب کو اپلائی کرنے کی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔